ہو لیستأذنکم، لام جو ہے لام امر ہے، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے۔ ہم اسی سورہ کے ابتدا چوتھے رکوع میں ہم نے اجازت کے احکامات پڑھے ہیں، تو یہاں اس کو یعنی اس کا تتمہ لایا گیا ہے، درمیان میں اسی جو معاشرتی آداب ہیں اور اسی حوالے سے جو ہے نا وہ دیگر باتیں لائی گئی، اور پھر دوبارہ سے یعنی استئذان کی اجازت طلب کرنے کی بات ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے، الذین، وہ جو ملکت، مالک ہوئے ہیں، ایمانکم، تمہارے داہنے ہاتھ۔ اور یہ ملکت ایمانکم محاورہ ہے، یعنی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں جن کے تم مالک ہوئے ہو، والذین، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں اجازت طلب کریں، والذین، اور وہ جو لم یبلغوا، نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کو، یعنی اپنے بالغ عمری کو۔ حلم ویسے کہتے ہیں کہ بالغ ہو جانا انسان کا، یعنی کہ نکاح کے، شادی کے لائق ہو جانا وغیرہ، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لم یبلغ الحلم، وہ نہیں پہنچے بلوغت کو، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، تین اوقات میں، تین مرتبہ میں، مرہ کہتے ہیں مرتبہ کو، یعنی کہ دن کے تین اوقات میں وہ اجازت طلب کریں، تمہارے غلام لونڈیاں بھی اور تمہارے نابالغ بچے بھی۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین، اور اس وقت جب تضعون، تم اتار رکھتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے، من الظہیرہ، دوپہر کی بنا پر، یعنی گرمی کی بنا پر، آرام کی بنا پر، دوپہر کی بنا پر تم جب اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاثو، تین، عورات، یعنی بے لباس ہونے کے اوقات ہیں، لکم، تمہارے لیے، یا تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، کہ ان تین اوقات میں انسان جو ہے اپنا لباس کم کر دیتا ہے اور اپنے یعنی کہ ضروریات اور غسل وغیرہ ان حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو اس میں جو غلام لونڈیاں ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اجازت طلب کر کے آئیں۔ لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، ولا، اور نہ ہی، علیہم، ان پر، جناح، کچھ بھی گناہ، بعدہن، ان کے بعد، یعنی یہ تین اوقات جو ہیں ان کے بعد تم پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور ان پر بھی، یعنی چھوٹے بچوں پر اور جو غلام لونڈیاں ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ طوافون، چکر لگانے والے ہو، آنے جانے والے ہو، علیکم، تم پر، طوافون یعنی کہ وہ یعنی کہ پھرنے والے، طواف پھرنے کو کہتے ہیں، چکر لگانا، طوافون علیکم، تم چکر لگانے والے ہو، بعضکم، تمہارے بعض، علی بعض، بعض پر، یعنی ایک دوسرے کے پاس تمہارا فریکوینٹ آنا جانا ہے مسلسل، تو اس لیے پھر اس میں ان کے لیے اجازت طلب کرنے کی کا حکم نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، احکامات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب بالغا، پہنچ جائیں، الاطفال، بچے، طفل کی جمع ہے، منکم، تم میں سے، الحلم، بلوغت کو، یعنی کہ جب بچے بالغ عمر کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، فا حرف عطف ہے، پس لیستأذنوا ہے، لام لام امر ہے، چاہیے کہ اجازت طلب کریں، کما، جیسا کہ، استأذنا، اجازت طلب کرتے ہیں یا اجازت طلب کی ہے، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہیں، یعنی ان سے پہلے جو بالغ لوگ ہیں جس طرح وہ اجازت طلب کرتے ہیں، جب یہ بالغ ہو جائیں تو یہ بھی اجازت طلب کریں، یعنی کہ یہ کوئی دلیل نہیں، یہ نہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں میں پالا کھیلا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں، یہ نہیں، جب وہ بالغ ہو گئے تو اب ان کے لیے بھی حکم وہی ہے۔
कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह लकुम आयातिही तुम्हारे लिए अपनी आयात अपने अहकामात वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह इल्म वाला है हिकमत वाला है। गुज़श्ता आयत में भी फरमाया वल्लाहु अलीमुन हकीम, यहाँ पे भी फरमाया वल्लाहु अलीमुन हकीम, यानी किसी आदमी को अपने इल्म पर और अपनी हिकमत पर कोई घमंड नहीं होना चाहिए। असल इल्म और असल हिकमत तो अल्लाह ही की है। वल क़वाइद और जो बैठ रहने वाली हैं, क़ाइदा से है क़वाइद जमा, ये मुअन्नस है यानी बैठ रहने वालियाँ, मिनन निसा औरतों में से, अल्लाती वो जो ये बैठ रहने वालियाँ मुराद ये है कि जिन्हें अब यानी कि काम काज में और इस तरह दीगर जो है यानी कि औरतों के जो मामलात हैं हैज़ व निफास वग़ैरह उन सब से वो फ़ारिग हो गई हैं यानी बूढ़ी हो गई हैं। वल क़वाइदु मिनन निसा और बैठ रहने वाली मुराद बूढ़ियाँ, मिनन निसाई औरतों में से, अल्लाती वो जो ला यरजून नहीं उम्मीद रखती निकाहन निकाह की, फ़लैसा तो नहीं है अलैहिन्ना उनके ज़िम्मे जुनाहुन कुछ भी गुनाह, अन यदाना ये कि वो उतार रखें, सियाबहुन्ना अपनी ओढ़नियाँ यानी अपनी जो ऊपर के कपड़े हैं चादरें या गाउन वग़ैरह बुर्का वग़ैरह, यानी जो वो कपड़े अगर उतार रखती हैं तो उसमें यानी अपने कपड़े कम कर लेती हैं तो कोई नहीं। गैरा ना हो मुतबर्रिजातिन यानी ज़ाहिर करने वालियाँ, बिज़ीनतिन ज़ीनत को, अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करने वालियाँ ना हों, यानी उनको इजाज़त दे दी गई है। तो अब ये इजाज़त देने का ये मतलब नहीं है कि वो अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करें, ज़ीनत को ज़ाहिर करने वालियाँ ना हों। तबर्रुज ये लफ्ज़ बुरूज से है, बुरूज किले को कहते हैं और ये कपड़ों के ऊपर ठप्पे लगाए जाते थे और उनको बनाओ यानी कि डिज़ाइन के लिए तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो फिर ये इजहार के लिए आता है कि ज़ीनत के इजहार के लिए। व अन यस्ताअफ़िफ़ना और ये कि वो पाकदामन रहें, इफ़्फ़त के साथ रहें, खैरुन बेहतर है, लहुन्ना उनके लिए, यानी ये जो बूढ़ी औरतें हैं उनके लिए भी कह दिया कि वो पाकदामन रहें, इफ़्फ़त के साथ रहें, यही बेहतर है उनके लिए। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। लैसा नहीं है अलल आमा अंधे पर यानी अंधे के ज़िम्मे, हराजुन कोई गुनाह यानी अंधे के ऊपर कोई गुनाह नहीं है, वला और ना ही अलल आरज लंगड़े के ऊपर, हराजुन कोई गुनाह है, वला और ना ही अलल मरीज़ बीमार पर, हराजुन कोई गुनाह है, वला अला अनफुसिकुम और ना ही तुम्हारे अपने नफ्सों पर कोई गुनाह है। अन ताकुलू ये कि तुम खाओ, मिम बुयूतिकुम अपने घरों से, बैत की जमा बुयूत है, औ या के बुयूती घरों से, आबाइकुम तुम्हारे बापों के यानी अपने बापों के। ये भी कि वला अला अनफुसिकुम और ना ही तुम्हारे अपने नफ्सों पर कुछ गुनाह है। अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम ये कि तुम खाओ अपने घरों से। यहाँ जो आमा है, अंधा है और लंगड़ा है और बीमार है, उसके बारे में ये बात यानी इब्तिदा में कही गई कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कि वो जो दीगर जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए जो अहकामात हैं, हज जिहाद के लिए निकलना, हज जुम्मा वग़ैरह इस तरह के जो काम हैं इज्तिमाई, उनमें अगर वो नहीं निकल पाते तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। और फिर ये भी कि अगर वो अपना मुआश वग़ैरह नहीं कमा सकते तो उन पर कोई गुनाह नहीं है कि वो तुम्हारे घरों में से खा लें।
تو ان تأکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، یا وہ جو لنگڑے ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، یعنی وہ تمہارے گھروں سے تمہارے ساتھ کھائیں، او بیوت آبائکم، یا کہ تمہارے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا کہ تمہاری ماؤں کے، یا تم اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، یعنی تم لوگ اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اگر تمہارے پاس کوئی ضعیف محتاج بیمار وغیرہ آ گیا اور تم اسے اپنے باپ کے گھر سے، اپنی ماں کے گھر سے کھلاؤ تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوت اخوانکم، یا کہ گھروں سے اپنے بھائیوں کے، اخوان یعنی اخن سے جمع ہے، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا تم کھلا دو یعنی اعمى کو، عارج کو، مریض کو اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا کہ گھروں سے اپنی بہنوں کے، اخت کی جمع اخوات ہے، کہ تم اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی، یا کہ گھروں سے اعمامکم، اپنے چچاؤں کے، عم کہتے ہیں چچا کو، اعمام یعنی جمع ہے، او بیوت، یا کہ گھروں سے عماتکم، تمہاری پھپھیوں کے، عمہ پھپھی کو کہتے ہیں، کہ تم اپنی پھپھیوں کے گھروں سے کھا لو تو کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے، او بیوت، یا کہ گھروں سے اخوالکم، اپنے ماموؤں کے، خال کہتے ہیں ماموں کو، اخوال اس کی جمع ہے، اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت، یا کہ گھروں سے خالاتکم، تمہاری خالاؤں کے، یعنی تم خالاؤں کے گھروں سے کھا لو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی اسلام تو وہ ایک ایسی معاشرت چاہتا ہے جو باہم مضبوط معاشرت ہو، تو اس میں اگر ایک دوسرے کے گھر سے کھانا پینا ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ایک یعنی قرب کی تعلق کا ایک اظہار ہے۔ او ما ملکتم، یا کہ جو مالک ہوئے ہو تم، مفاتحہ، اس کی کنجیوں کے، مفتاح سے جمع ہے مفاتح، یعنی کہ جس کے گھر کی کنجیاں اس کا اختیار تمہیں دیا گیا ہے کسی کی جانب سے بھی، اور تم اس کے گھر سے تم کچھ کھا پی لیتے ہو، او صدیقکم، یا کہ اپنے دوست کے گھر سے، صدیق ہیں دوست کو کہتے ہیں، تو او صدیقکم، یا کہ اپنے دوست کے گھر سے، یعنی تم خود کچھ کھا لیتے ہو، یا تمہارے پاس کوئی ایسا بیمار یا جو ہے نا وہ اعمى یا عارج کوئی ایسا آ جاتا ہے، تم اسے لے کے چلے جاتے ہو، تو تم یعنی کہ ایسا نہ اس کے اوپر کوئی تنگی ہے کہ اسے نہیں خیال کرنا چاہیے کہ میں تو اس کے پاس آیا، یہ مجھے ادھر لے گیا ہے، یا تمہیں بھی نہ خیال کرنا چاہیے، تمہارے دوست کو بھی خیال نہیں کرنا چاہیے، تمہارے کسی رشتہ دار کو بھی کہ اس نے یہ کیا کیا، اس طرح نہیں، یعنی کہ وہ ظاہر ہے کہ بھئی آپس میں معاشرے کو یعنی مربوط کرنا مقصود ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کچھ بھی گناہ، ان تأکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، جمیعاً اکٹھے، او یا کہ اشتاتاً جدا جدا، یعنی کہ اگر گھر والے کھانا کھا چکے ہیں اور تم گئے ہو تو اگر تمہیں اکیلے وہ کھانا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی نہیں ایسی بات، یعنی ویسے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اجتمعوا علی طعامکم، یعنی کہ اپنے کھانے پر سب اکٹھے ہو جاؤ برکت میں کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے، لیکن اگر کوئی الگ بھی دیا گیا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تأکلوا جمیعاً، یہ کہ تم کھاؤ اکٹھے، او اشتاتاً، یا کہ جدا جدا، بیمار ہے، لنگڑا ہے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، اکٹھے کھایا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس میں بیمار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یا لنگڑے کے ساتھ یا نابینا کے ساتھ کھانا کھانا، یہ بھی اس میں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے تقوی کے اعتبار سے صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ معذور لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم ان کا کھانا کھا جائیں، یعنی کہ ہم زیادہ کھا لیں انہیں کم ملے، تو وہ لوگ اپنے تقوی کے اعتبار سے اس کو سمجھتے تھے کہ بھئی ہم کہیں ان کا حرج نہ کر دیں،
اور وہ لوگ جو لنگڑا ہے یا بیمار ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ انہیں کہیں کوئی کراہیت نہ ہو، ایسا نہ ہو، تو دونوں کو ہی منع کر دیا گیا کہ نہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پس جب تم داخل ہو، بیوتاً گھروں میں، فَسَلِّمُوا، پس تم سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنوں پر، اپنے نفسوں پر۔ دونوں معنی ہے کہ جب بھی تم گھروں میں داخل ہو تو تم جو تمہارے اپنے لوگ ہیں ان پر سلام کہو، اور جو اگر کوئی اور نہیں ہے تو اپنے پر ہی سلام کہہ لو۔ تو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب بھی تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس تم سلام کہو اپنے آپ پر یا اپنوں پر۔ تحیّتاً، یہ زندگی کی دعا دینا ہے، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مبارکتاً، جو بہت بابرکت ہے، طیبتاً، بڑی پاکیزہ ہے، یعنی جو دعا بہت بابرکت ہے، بڑی پاکیزہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، زندگی کی ایک دعا ہے، تو آدمی اسے کیوں کر چھوڑے؟ تو سلام جو ہے وہ ضرور کہنا چاہیے، یعنی کہ اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو سلام کہو۔ تو سلام کو چھوڑ کر کوئی اور الفاظ استعمال کرنا، تو وہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بہترین ہے، تو بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، تو یہی استعمال کرنے چاہیے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے احکامات، لعلکم، شاید کہ تم تعقلون، تم عقل پکڑو، تم سمجھو۔ انما المؤمنون،